السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، معاشرے میں یہ باتیں خوب چل پڑی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں۔ دوسری بات آتی ہے اگر رکھیں تو اس روزے کی نیت کیسے کریں، کیا میرے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو آئیے آج میں اسی کو کلیئر کروں گا۔ ویڈیو غور سے سنیے گا، سیکھنے کی نیت سے سنیے گا، اور میرا بھی مقصد ہوتا ہے سکھانا۔ سارے جھگڑے اختلافات سے ہٹ کر میں ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن سب سے پہلی وحی نازل کی گئی۔ تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ میرے نبی کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی۔ اگر پیر کے دن پیدائش نہیں ہوتی تو میرے نبی یہ نہیں فرماتے کہ میں پیر یعنی منڈے کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن وحی نازل ہوئی، تو میرے نبی کی پیدائش پیر کے دن ہوئی۔ اچھا، میرے نبی ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کسی پیر کو روزہ رکھ لیا۔ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، تو پیر کو روزہ رکھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اب بات آتی ہے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھیں یا نہیں۔ تو آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، نو پرابلم، نو ٹینشن، بالکل رکھیے۔ 12 ربیع الاول کو رکھ سکتے ہیں، 11 کو بھی رکھ سکتے ہیں، 10 کو بھی رکھ سکتے ہیں، جب دل چاہے رکھیے، اس کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب دل چاہے تب رکھیے۔ لیکن 12 ربیع الاول کو یہ سمجھ کر ہی روزہ رکھنا کہ اس دن کے روزے کی کوئی الگ سے خاص فضیلت ہے، پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کہ اس دن روزہ رکھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ میرے نبی سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے تو پیر کے دن روزہ رکھا ہے، اس لیے کہ میرے نبی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور اب اگر پیر یعنی 12 ربیع الاول کو آتا ہے تو اس طرح میرے نبی نے روزہ رکھا، لیکن 12 ربیع الاول کو خاص سمجھ کر کے کہ میرے نبی نے کبھی بھی روزہ نہیں رکھا۔ اسی طرح صحابہ کا دور گزر گیا، کبھی بھی صحابہ نے روزہ اس طرح خاص سمجھ کر کے نہیں رکھا۔ اسی طرح رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن خاص سمجھ کر روزہ نہیں رکھے۔ اسی طرح تابعین کا دور بھی گزر گیا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، لیکن کسی نے بھی 12 ربیع الاول کو خاص سمجھ کر کے اس دن روزہ رکھنے سے کہ اگر اس دن روزہ رکھوں گا تو کچھ زیادہ ہی ہمیں ثواب مل جائے گا، یا پھر اس کی کچھ الگ سے فضیلت ہے، اس نیت سے رکھیں، تو کسی نے بھی اس طرح روزہ نہیں رکھا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن اپنے مائنڈ میں تھنکنگ کو، اپنے خیالات کو چینج کریں، ٹھیک ہے، اپنے خیال میں یہ بات نہ لائیں کہ اس دن کے روزے رکھنے سے کچھ زیادہ ہی ثواب ہمیں ملے گا یا اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ بتانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ جو چیزیں دین نہیں ہے، شریعت میں ان چیزوں کو دین سمجھ جانا یہ بہت ہی ناانصافی ہے۔ جو چیزیں سنت ہے اسے سنت سمجھنا ہے، جو چیزیں نفل ہے اسے نفل سمجھیں، جو چیزیں جس درجے کی ہے اس کو اسی درجے پر رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور عبادت میں بھی مزہ تب ہی آتا ہے۔ اچھا، جو بھائی اور بہن روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ آپ کی بلکہ یہ آپ کا نفلی روزہ ہوگا، تو نفل کی نیت سے رکھ سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ ہم نیت کیسے کریں اگر رکھیں تو جس طرح نفل روزے کی نیت کرتے ہیں اسی طرح دل میں نیت کر لیں، کافی ہے۔ اور اگر دل میں نیت نہ کریں، زبان سے نیت کرنی ہے تو زبان سے کر لیں کہ میں نفل روزے کی نیت کرتا ہوں، یا پھر لیڈیز ہیں تو میں نفل روزے کی نیت کرتی ہوں، انشاءاللہ نفل روزے کا مکمل ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کم سے کم اس سے تو اچھا ہے نا، جو یہ خرافاتیں چلتی ہے، پوری مارکیٹ بازار کو سجایا جاتا ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، چاکلیٹیں لٹائی جاتی ہے، گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ گاڑی پر بیٹھ کر کوئی کسی لڑکی پر چاکلیٹ پھینکتا ہے، کوئی کسی لڑکی پر کرکرے پھینکتا ہے، تو کوئی کسی پر چاکلیٹ پھینکتا ہے، کوئی کہیں نشانہ بنا کر چاکلیٹ کو لے کر کے نشانہ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام گناہوں سے تو ہم بچ سکتے ہیں، اس لیے روزہ رکھیے نفل کی نیت سے،
لیکن خاص فضیلت سمجھ کر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں تک ہو سکے درود پڑھیے، قرآن شریف کی تلاوت کیجیے، نفلی نمازیں پڑھیے، تو اپنی تھنکنگ کو چینج کیجیے، اپنے مائنڈ کو چینج کیجیے۔ اگر سوچ بدل جائے گی تو ساری چیزیں تبدیل ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی۔ پہلی بات کہ ہمیں روزہ خاص اس دن کی فضیلت سمجھ کر نہیں رکھنا ہے۔ دوسری بات، اس نیت سے بھی نہیں رکھنا ہے کہ آج کے دن روزہ رکھوں گا تو بہت زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ نفلی سمجھ کر رکھیے، نفلی عبادت جہاں تک ہو سکے بھرپور کیجیے، اور ویسے بھی کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کم پڑ جائیں گے تو یہی نفل اعمال ہوں گے جن کے ذریعے ہمارے اعمال کی بھرپائی ہوگی۔ تو اس کلپ کو خود بھی سنیں، بار بار سنیں، گھر میں رشتہ داروں کو سنائیں، دوست و احباب کو سنائیں، گروپس میں اس کلپ کو ضرور سینڈ کیجیے تاکہ لوگوں کو صحیح بات اور صحیح جانکاری پہنچ سکے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔